ایک بار قرآن ٹھیک سے پڑھتا یا صرف پڑھتا تو بھی سمجھ جاتا مسلم ایمان کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے، انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپٹا کا۔ ممی آف منپٹا وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا، اس کے جسم، اسے کہتے ہیں ممی، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا۔ اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پڑھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فرعون دریا میں ڈوب گیا تھا۔ لیکن جب وہ سعودی عربیہ پہنچتے ہیں، وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ جب موریس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے، وہ چونک گئے اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے۔ اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے 50 سال کی عمر میں عربی سیکھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک غیر مسلم، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اور سائنس۔ تحقیق کے بعد ڈاکٹر موریس بکیل نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی، جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ اور ڈاکٹر موریس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے، لیکن بائبل میں کئی ورسز ہے جو سائنس سے ٹکراتے ہیں۔ یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری، یہ کہنے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لیے۔ الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈاکٹر موریس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں، اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر موریس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے روکنے کے لیے، لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر موریس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے۔ اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان ہے، اور یہ معجزہ زبان ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا 100% ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتہ لگے گا۔ اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے۔ اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے، اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھیے، اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے، اگر فرینچ میں مہارت ہے تو فرینچ میں پڑھیے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے، تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام کو سمجھ سکے۔ لیکن اکثر
ہم مسلمان کافی بہانے کرتے ہیں. کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مشغول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں. میں میرے کام میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں. لوگ اکثر جو اسکول اور یونیورسٹی جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اپنی زندگی میں کئی سالوں تک سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے. تو کیا ضروری نہیں ہم کم از کم ہمارے خالق، ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ تعلیم آپ کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے یا نہیں سکتی؟ کئی گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، جو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے. اور کئی لوگ کو میں ہی جانتا ہوں جس فن میں گریجویشن حاصل کرتے ہیں وہ فن کو چھوڑ کے دوسرا کچھ تجارت کرتے ہیں یا دوسرا کچھ کام دھندا کرتے ہیں. تو ضروری نہیں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچائے، لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہ آ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2 میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک، بنا کوئی شک کے متقین کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں. اور اللہ تعالیٰ پیغام دہراتے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں. تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید فاسٹ پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمذی میں، اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا. تو اگر آپ قرآن مجید کو آہستہ پڑھیں گے، ایک منزل ہر روز، تو آپ قرآن مجید 7 دن میں پڑھ سکتے ہیں. اور آہستہ پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز، ایک پارہ، تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے 30 دن میں، 1 مہینے میں. کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام، اللہ کا آخری پیغام، ہمارے خالق، ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا اور یہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، سارے انسانوں کو، نہ کہ صرف مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہدایت کے لیے سارے انسانوں کے لیے، اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے. قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے، لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے. قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ کہ صرف عربوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے.